بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے علامہ شبلی نعمانی۔ آپ کے درسی کتاب میں اس کا ایک مضمون ہے، اس مضمون کا نام ہے شاعری کی حقیقت۔ تو آج ہم علامہ شبلی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے اور آپ کی ادبی جو خدمات ہیں ان کے بارے میں مختصر بات ہوگی۔ علامہ محمد شبلی نعمانی اعظم گڑھ کے قصبہ بدول کے گاؤں میں 1857 میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ ایک مشہور وکیل تھے۔ علامہ شبلی نے ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ میں مولوی شکر اللہ سے حاصل کی کہ ان دنوں کا رواج تھا کسی مولانا سے بچوں کو تعلیم دلانا، اور عربی اور فارسی کی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے دیگر اساتذہ سے بھی تعلیم حاصل کی اور 18 برس کی عمر میں وکالت شروع کی۔ آپ کو وکالت کے پیشے سے دلچسپی نہ رہی۔ وکالت کو چھوڑ کر علی گڑھ میں سر سید کی وساطت سے پروفیسر ہوئے اور یہاں علامہ شبلی نعمانی کی ملاقات پروفیسر آلرینڈ سے ہوئی، جن سے آپ نے فرانسیسی زبان کو سیکھا۔ جب سر سید احمد خان کی وفات ہوئی تو شبلی نعمانی اعظم گڑھ چلے گئے اور حیدرآباد کے شعبہ تصنیف و تالیف میں 200 روپیہ ماہوار پر آپ وہاں پہ تعینات ہوئے اور اس کے بعد اعظم گڑھ میں دارالمصنفین کی بنیاد ڈالی اور اس کے لیے اپنی جائیداد اور اپنا قیمتی باغ وقف کر دیا۔ آپ نے ادبی تخلیقات، تاریخ، مذہب، ادب، فلسفہ، تنقید اور سیرت پر مشتمل بہت ساری کتب تخلیق کی۔ اردو زبان و ادب کے حوالے سے آپ نے بہت ساری خدمات انجام دی۔ آپ نے اردو میں تنقید کا ایک ایسا سربلند روشنی کا مینار قائم کیا جس کی مثال ابھی تک قائم نہ ہو سکی۔ تاریخ نویسی میں بھی آپ کا اسلوب انوکھا، دلکش اور سحر انگیز ہے۔ آپ کا بہت بڑا کارنامہ جو ہے وہ سیرت نبی ہے۔ سیرت نبی شبلی کی آخری تصنیف تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ اس کام کو اپنے ہاتھوں سے انجام دیں، لیکن
آپ کی یہ تمنا پوری نہ ہو سکی. ابھی پہلی جلد بھی تمام نہ ہوئی تھی کہ 1914 میں آپ کا انتقال ہوا. آپ کی بہت ساری تصانیف ہیں. لیکن کچھ تصانیف بہت مقبول ہوئیں. پہلے نمبر پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شعر العجم، الغزالی، الکلام، علم الکلام، سوانح مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، موازنہ انیس دبیر، مقالات شبلی، مجمع نظم اردو. علامہ شبلی ایک بے مثل صاحب طرز ادیب اور انشا پرداز تھی. آپ کا اسلوب جوشیلا، آج تک اس کا کوئی ثانی نہ ہو سکا. سلاست اور شستگی آپ کے کلام میں گل مل گئی. خالص علمی انداز بیان کے باوجود ان کی زبان علمیت کے بوجھ سے باری نہیں لگتی. عربی اور فارسی زبانوں پر آپ کی دسترس حاصل تھی. والا سے اعلیٰ اور پیچیدہ سے پیچیدہ علمی اور فلسفانہ مسائل کو سلیس، فصیح اور بلیغ انداز میں بیان کر دیتے تھے. اور یہی آپ کی انشا پردازی کی خصوصیت تھی. آپ کے ہاں مبہم اور مشکل الفاظ بہت کم ملتے ہیں. آپ کا انداز تحریر دلکش اور پرسلیس. علامہ شبلی اردو کے ممتاز نقاد بھی ہیں. آپ نے فن تنقید کو بہت فروغ دیا اور اس فن کے اصول مقرر کیے. شعر و عجم اور موازنہ انیس دبیر لکھ کر آپ نے لوگوں کو تنقیدی عمل کا بھی راستہ دکھایا. فضول اور لغو باتوں کو ترک کر کے کارآمد چیزوں کو چن لینے کا بھی طریقہ سکھا دیا. اس طرح علامہ شبلی نعمانی نے اردو ادب کی بے بہا خدمت کی اور اردو کے قاری آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد کرتے رہیں گے.